ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 6۔ تمہیں پیار کرنا نہیں آتا، مجھے پیار کے سوا کچھ نہیں آتا۔ زندگی جینے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تجھے نہیں آتا، ایک مجھے نہیں آتا۔ آخری بار تم سے سوال کروں گی یوسف، اس بار بھی دامن بچاؤ گے تو قسم کھا رہی ہوں آئندہ تمہاری طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ سخت انداز میں وہ بات کر رہی تھی، اس پر خود بھی شیور نہیں تھی۔ نہیں کرتے مجھ سے محبت؟ اس کے لرزتے لہجے میں اضطراب بھرا تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا اسے اپنے من مرضی کے خلاف ہی جواب ملنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بولنے کی منتظر تھی کہ کیا پتہ اس کا پتھر دل پگھل جائے۔ مجھے امتحان میں مت ڈالیں۔ کیسا گزارش بھرا انداز تھا اس کا۔ اندرونی طور پہ وہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا وہ غلطی سے بھی اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کرتے ہو یا نہیں؟ وہ سراپے سوال بنی اسے زندگی اور موت میں سے ایک کو چننے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے۔ شکست خوردہ انداز، ڈھلکے شانے، جھکی نظریں، دھیمی آواز۔ بس ریشام کو لگا بنا کسی شور و غل کے بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹتا بکھرتا چلا گیا۔ پانی سے بھرے نین کٹوروں میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ ہاتھوں کی پشت سے اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ یوسف خود کو مجبور و بے بس ترین انسان محسوس کر رہا تھا، جبکہ ریشام کی نظروں میں اس سے زیادہ سنگ دل اور شفاق کوئی نہیں تھا۔ مین گیٹ سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ کھڑی نظر آئی۔ سفید فراق پر گلابی حجاب چہرے کے گرد لپیٹے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بلی اس کٹوری میں سے دودھ پینے میں مصروف تھی جو آئزل نے اس کے لیے رکھا تھا۔ ڈیرک کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ آج تمہاری دوست آئی ہے؟ بلی کو پیار کرتی ہوئی وہ بولا تو آئزل مسکرا دی۔ اس کا نام کرسٹل ہے، اس نے جیسے یاد دلا کر کہا، ساتھ ہی پوچھ بھی لیا، تو کل تمہارا کنسرٹ ہے؟ کنسرٹ تو نہیں کہہ سکتے اسے، 100-200 لوگ تو ہوں گے ہی نا وہاں پہ۔ اس سے تو کم ہی ہوں گے۔ میری VIP سیٹ کا بندوبست کیا تم نے پھر؟ میں تمہیں نہیں بلا رہا۔ ہیری تم اپنی دوست کو نہیں بلاؤ گے؟ اس نے خفگی سے کہا۔ وہ جگہ تمہارے معیار کی نہیں، میں نہیں چاہتا تم وہاں آؤ، اور پھر ہر قسم کے لوگ وہاں پر ہوں گے۔ اوہ، اس نے جیسے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا ڈنر ہو گیا تو کیا ہم واک پر چل سکتے ہیں؟ ہیری کا اشارہ اس کی بلی کی جانب تھا جو ابھی بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ 2 منٹ رکو، میں کوٹ لے کر آتی ہوں۔ اسے انتظار کرنے کے لیے کہتی وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں گرم لانگ کوٹ پہنے باہر آئی۔ تمہارے یہاں کوئی گیسٹ آئے ہیں کیا؟ کافی دیر سے وہ منتظر تھا کہ وہ خود ہی بتا دے گی، لیکن اس کا ارادہ نہ بنتے دیکھ ہیری سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹھا۔ علی بھائی آئے ہیں، شام کو ہی پہنچے ہیں۔ اس نے سرسری سا بتایا تو اس کے ذہن میں وہ شام کا منظر گھوم گیا جب اس نے وہ لڑکا آئزل کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ کون ہے یہ علی بھائی؟ بابا کے دوست کے بیٹے ہیں، اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی کورس وغیرہ کرنے آئے ہیں۔ وہ تو ہوٹل میں رکنا چاہتے تھے، لیکن کہ یہ کتنا ایکسپینسو ہو جاتا ان کے لیے، اس لیے بابا نے انہیں ہمارے یہاں رکنے پر راضی کر لیا۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے تفصیل سے بتایا۔ صاف سیدھی سڑک کے دائیں بائیں درختوں کا جھرمٹ تھا۔ آسمان بھی کھلا کھلا سا روشن لگ رہا تھا۔ خاموشی اتنی تھی کہ جب کوئی گاڑی وہاں سے گزرتی تھی تو وہاں اس کی آواز سناٹے کو چیرنے کا سبب بنتی تھی۔ کیا وہ میرڈ ہے؟ ہیری نے کافی وقت لیا اس کی بات قبول کرنے میں۔ نہیں، اس کے یک لفظی جواب پر وہ لب بھینچ گیا۔ اچانک سے اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا۔ لیکن وہ انگیجڈ ہے، کیا ہوا؟ وہ جو اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی، جب اس کے قدموں کو اپنے ہم قدم نہ دیکھا تو رک کر پیچھے مڑی، جو گہری سانس بھرتے ہوئے پھر سے چلنے لگا۔ اس لڑکی نے تو 2 منٹ کے لیے اس کی جان ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ اللہ سے کوئی چیز مانگو تو کیا مل جاتی ہے؟ نگاہیں اٹھائے سر پہ تنی آسمان کی روشن چادر کو دیکھتے ہوئے اس نے خوابیدہ سی کیفیت میں پوچھا۔ بے شک، صدقے دل سے مانگو تو کیا نہیں ملتا؟ اس نے جواب دیا تو وہ پھر پوچھ بیٹھا، پھر بھی اگر کسی چیز کی خواہش کریں اور وہ نہ ملے تو؟ صرف خواہش کرنا تو کافی نہیں ہوتا ہیری، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دعا ہوتی ہے، اور اگر دعا بھی قبول نہ ہو تو پھر یا تو آپ کی دعا میں شدت نہیں ہوگی یا آپ کا ایمان نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے وہ چیز ملے گی بھی یا نہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا کام ہے مانگنا، آپ بس اس پر فوکس کریں اور اس امید سے مانگیں کہ اگر اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس کی بات کے جواب میں وہ بنا کچھ کہے ایک گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گیا۔
اپنی سرد پڑتی انگلیوں سے اس کے جوتوں کے کھلے تسموں کو ٹھیک سے باندھنے کے بعد اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سر اٹھا کر اسے استفسار کیا۔ اور تیسری چیز؟ ہیری کی نیلی آنکھیں منتظر تھیں اس کی اگلی بات کی۔ تیسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، وہ شانے اسکا کر بولی۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اللہ ہماری شدت سے مانگنے کے باوجود بھی ہمیں وہ چیز عطا نہیں کرتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی تو یہی فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اسی لیے کسی کی آرزو ہونے کے باوجود بھی وہ نہ ملے تو دل برداشتہ ہونے کی بجائے صبر کرتے ہوئے موو آن کر جائیں، یہ سوچ کر کے یقیناً اسی میں میری بھلائی ہوگی۔ وہ اتنے پیارے انداز میں بولتی تھی کہ دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی خاموش ہو۔ اسٹریٹ کا کونا ہی ان کی آخری منزل ہوا کرتی تھی، وہاں سے وہ دونوں پلٹ کر دوبارہ گھر کی جانب آتے تھے اور پھر دوبارہ واک کرتے ہوئے کونے پر جاتے تھے۔ ان دونوں کو گھر سے فقط اتنی ہی دور جانے کی اجازت تھی جنید حالی کی جانب سے۔ آئزل واپس مڑنے کی بجائے اس آئس کریم کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی جو کونے پر ہی واقع تھا۔ یہ اس کی روزانہ کی عادت نہیں تھی، ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار ہی وہ وہاں سے آئس کریم لیا کرتی تھی۔ لیکن ہر کوئی اتنا پازیٹیو وے میں نہیں سوچتا، لوگ تو واویلا مچا دیتے ہیں اگر کوئی چیز یا کوئی انسان ان سے چھن جائے تو، ایون اللہ سے شکوے شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا، معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے۔ وہ ابھی بھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی جس دوران ہیری نے ایک چاکلیٹ فلیور کی آئس کریم خریدنے کے بعد کوٹ کی جیب سے چند ڈالرز نکال کے کاؤنٹر پہ ادا کیے۔ شروع میں 1-2 بار اسے منع کیا کرتی تھی جو سہولت سے انکار کرتی ہوئے اس کے پیسے واپس لوٹا دیا کرتا تھا، پھر بعد میں وہ بھی عادی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن تمہاری باتیں مجھے خوف میں مبتلا کر رہی ہیں۔ ہیری نے ریپر اتار کر آئس کریم اس کی جانب بڑھائی تو اس نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ تم میری ہر بات کے جواب میں تقریباً ایک جیسا ہی جواب دیتے ہو۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو بہت مشکل اور خوفناک وے میں پورٹری کر رکھا ہے، حالانکہ اس سے پیارا تو کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اب تم ہر دوسری بات کے جواب میں جہنم کے عذابوں سے ڈراؤ گی تو بندہ کیا کرے پھر؟ ہاں تو پھر بندہ وہ کام نہ کرے نا کہ اسے جہنم میں ٹھکانہ کرنا پڑے۔ ایک بالکل صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے تو سیدھا جہنم میں۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم ہمیشہ والی زندگی میں کس کو ٹھکانہ بناتے ہیں۔ ہمیشہ والی زندگی؟ اس نے آئیبرو اٹھا کر ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے پھر؟ اس نے دونوں بازو پھیلا کر دائیں بائیں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا مطلب اس دنیا سے تھا۔ دھوکہ۔ اس دنیا کو بنانے والے نے بتا دیا تھا یہ محض ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہاں دل لگانا تو بالکل ہی فضول ہے ہیری، آپ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ پرتعیش سی زندگی، یہ روشنیاں، چکا چوند، گلیمر، فلک بوس بلڈنگز، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب خاک میں مل جائے گا۔ بنا کچھ کہے وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ واپسی پر وہ خاموشی سے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے خاموش نگاہوں سے آسمان کو دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، جبکہ وہ آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ آئزل دیکھو وہاں تارا ٹوٹا ہے، اس نے خوشگوار سی کیفیت میں اسے متوجہ کرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھنے کو کہا، جہاں ایک روشنی تیر کی طرح تیزی سے زمین کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جوڑے، ہتھیلیاں ملا کر مٹھی سی بنائے، آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ بند آنکھیں اور حرکت کرتے لب، صاف سفید رنگت، چوڑی پیشانی، خوبصورتی کے علاوہ ایک معصومیت کا بھی رنگ اس کے چہرے پر ہمہ وقت قائم رہتا تھا۔ 1-2 منٹ بعد جب اس نے آنکھیں کھول کر آئزل کو دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اس نے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں ٹوٹے تارے کو دیکھ کر دعا مانگ رہا تھا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ خفا ہوا تو پیڑوں کی شاخوں نے اس کی دلجوئی کرنے کو ہوا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کتنے ہی پتے ان پہ برسا دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹوٹے تارے کو دیکھ کر دعا نہیں مانگا کرتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ٹوٹا ہوا تارا نہیں تھا، یہ بالکل ہی غلط کانسیپٹ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ٹوٹا ہوا تارا نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اصل میں بعض دفعہ شیاطین کو بھگانے کے لیے ان ستاروں کو توڑا جاتا ہے جو آسمانی خبروں کو چرانے کے لیے جب اللہ کی قائم کردہ حد بندیوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر فرشتے انہیں وہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور جب وہ واپس زمین کی جانب آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً کوئی تارا ٹوٹا ہے، چلو دعا مانگتے ہیں۔ میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، اس نے خجالت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل تمہیں ملواؤں گی علی بھائی سے، ان سے مل کر یقیناً تمہیں اچھا لگے گا۔ گھر کے قریب پہنچنے پر اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ متورم چہرہ لیے وہ رائمہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، اتنا زیادہ رو چکی تھی
لیکن پھر بھی آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ وہ اس کی بکھری حالت پہ تشویش کا شکار تھیں۔ صبح جامع جاتے وقت تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، واپسی پر جانے کیا حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جس نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ کئی بار اس سے پوچھ چکی تھیں لیکن وہ تھی کہ کچھ بولتی ہی نہ تھی۔ کافی دیر بعد اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، محبت میں اسٹیٹس کو کیوں دیکھا جاتا ہے پھپھو؟ ٹھیک تو ہو نا ریشام، کیا ہو گیا تمہیں آج؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اس شخص کے ہاتھوں توڑا ہے جس کے علاوہ میرے دل میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ رائمہ کی حرکت کرتے ہاتھ تھمے۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی تھی؟ انہوں نے چونکنے والے انداز میں پوچھا۔ ابھی بھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات ہیں وہ صرف پسندیدگی کی حد تک تو نہیں ہے کہ جو بدل جائیں گے۔ سانس پھڑتے بھی وہ اٹھ بیٹھی۔ بہت زیادہ رونے کے باعث خوبصورت چہرہ ستا ہوا تھا۔ پھر میں عشق کرتی ہوں اس سے۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے گیلی ہوتی آنکھوں کو رگڑ کر بولی۔ خاموش ہو جاؤ، آئندہ اپنی زبان پر بھی نہ لانا یہ بات۔ اس کی بات کاٹ کر وہ سختی سے بولی۔ محبت کرنا گناہ ہے کیا پھپھو؟ نامحرم سے کرنا گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ ساری دنیا مجھے نامحرم لگتی ہے لیکن صرف ایک وہی محرم لگتا ہے۔ بھیگی پلکیں رخسار پر سایہ فگن ہو گئی تھیں۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ کون ہے وہ؟ رائمہ اس شخص کا نام جاننا چاہتی تھی جس کی جستجو نے اسے اتنا نڈر اور باغی بنا دیا تھا۔ نام نہیں بتاؤں گی۔ ریشام، ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو کہ سعدین حویلی کی بیٹی اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ ایسا کیوں چاہتا ہے وہ؟ ڈرتا ہے۔ کس سے؟ حویلی کے مردوں سے۔ وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا، کہتا ہے آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ بھی محبت کرتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا میرے سامنے۔ اگر کسی کو بھنک پڑ گئی تو وہ جان سے جائے گا۔ تم سے زیادہ اسے اپنی جان کی فکر ہے؟ نہیں، اسے میری فکر ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد میں کیسے زندہ رہوں گی؟ لب زخمی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی رائمہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس انہونی پر وہ کیا ری ایکشن دیں۔ ریشام کی باتیں انہیں خوف زدہ کر گئی تھیں۔ اس کے انکشاف نے انہیں دہلا کے رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کس شخص کو دل دے بیٹھی تھی۔ اگر تو حویلی میں کسی کو غلطی سے بھی علم ہو گیا تو بیچارہ جان سے جائے گا۔ کچھ دیر پہلے اس کے روم میں حویلی کے سبھی افراد موجود تھے۔ جو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے آ چکا تھا۔ چوٹیں زیادہ نہیں آئی تھی لیکن کچھ زخم تھے جو گہرے تھے۔ 1000 دفعہ کہا ہے تم سے آہستہ چلایا کرو بائک، لیکن تم سنتے کہاں ہو کسی کی؟ ابیر تیز لہجے میں اسے مخاطب تھا جو تکیوں کے سہارے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ ماتھے اور ٹانگ پر سفید پٹی بندھی تھی۔ چہرے، گردن اور ہاتھوں پر بھی چوٹوں اور رگڑ کے نشانات تھے۔ میں دھیان سے چلاتا ہوں ابیر بھائی، لیکن اس وقت میرا ذہن الجھن کا شکار تھا، اور پھر بیچ سڑک پر جانے ایک شخص کہاں سے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بریک لگا کے اسے بچا لوں، لیکن کہیں تم نے اسے بھی تو ہٹ نہیں کر دیا؟ وہیں موجود رائمہ نے اس کی بات کاٹ کر تشویش سے پوچھا۔ نہیں ممی، اسے بچانے کے چکر میں میری بائک سلپ ہو گئی اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو عاشر؟ لگتا ہے تمہارے دماغ پر بھی اثر ہو گیا۔ ابیر ہاتھ جلا کر بولا۔ مجھے بھی یہ محض اپنا وہم ہی لگتا ہے، ورنہ ایسا حقیقت میں ہونا کہاں پاسبل ہے۔ کیا تم نے سچ میں دیکھا تھا کسی کو؟ ابیر کے برعکس رائمہ کے تاثرات مختلف تھے۔ دیکھا تو سچ میں ہی تھا، لیکن پھر وہ اچانک۔ مجھے تو لگتا ہے عاشر تمہارے دماغ کا بھی علاج کروانا پڑے گا۔ کیا نان سینس باتیں کیے جا رہے ہو؟ ابیر نے بیزاری سے کہا۔ آئی تھنک مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ممی یہ کمفرٹر اڑا دیں مجھے، اس نے نکاہت اور تھکن سے کہا۔ رکیں پھپھو۔ رائمہ کو جگہ سے اٹھنے سے منع کرتے ہوئے ابیر نے خود ہی کمفرٹر کھول کے اس پر پھیلا دیا تھا۔ اچھے سے نیند پوری کرو تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ ساتھ ہی اسے مشورہ بھی دے ڈالا۔ یہ عاشر کو دیا ہوگی بریزیں؟ وہ کافی بنانے کی نیت سے کچن میں آئی تھی جب ٹرے میں دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے رائمہ نے اسے مخاطب کیا۔ میں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ایک تو وہ پہلی اس پر اتنا غصہ تھا، ایسے میں اس کے سامنے جاتی تو اس نے بنا کسی لحاظ کے وہ دودھ کا گلاس اس کے اوپر ہی پھینک دینا تھا۔ آپ کسی ملازم کو بھیج دیں، جھرجھری لے کر اس نے فوراً منع کیا، لیکن اس کا جواب سننے کے لیے رائمہ وہاں رکی نہیں تھی۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں بیٹا، اس کی دوائیاں بھی اسے دے دینا یاد سے، وہ عجلت میں کہتی وہاں سے جا چکی تھیں۔ شانو، یہ ٹرے پکڑو اور عاشر صاحب کی روم میں دے آؤ، اس نے اپنی جان چھڑانے کو کام کرتی ایک ملازمہ سے کہا۔ بریزے بی بی، عاشر صاحب کو بالکل نہیں پسند کوئی ملازم ان کے روم میں داخل ہو، کوئی اور کام تو ہے تو بتا دیں، یہ میں نہیں کر سکتی، مفت میں ہی ان سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔
کانوں کو ہاتھ لگاتے اس نے صاف انکار کیا۔ اور صرف وہی نہیں، کم و بیش تمام ملازمین کا یہی حال تھا۔ سبھی کی اس کے غصے سے جان جاتی تھی۔ تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ناچار وہ عاشر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل ہی دل میں مختلف صورتوں کا ورد کرتے ہوئے وہ دروازے پر دستک دے کر داخل ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، کھڑکیوں کے پردے بھی گرے ہوئے تھے، آنکھوں پر بازو رکھے وہ شاید سو رہا تھا۔ بریزے نے شکر کا کلمہ پڑھا کے اسے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھتے ہوئے وہ دبے قدموں واپس جانے کو مڑی ہی تھی کہ اس کی آواز پہ ٹھٹک کے رکی۔ کوئی اتنا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہا تم نے؟ بریزے کو لگا شاید اس کے سننے میں غلطی ہوئی۔ بے ساختہ مڑ کے اس سے پوچھ بیٹھی جو آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میری ذہن میں تمہارا خیال آیا۔ تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر کس وجہ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا، اور دیکھو تبھی یہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کتنی منحوس ہونا تم۔ بریزے کو کچھ دیر پہلے جو خوف لاحق تھا وہ اب ایک غصے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو آئندہ میرے خیال بھولے سے بھی اپنے ذہن و دل میں مت لانا۔ اس بار تو بچ گئے، ایسا نہ ہو اگلی بار یہ موقع ہی نہ ملے۔ کینہ تو اس نظروں سے وہ چھپا کر بولی، میرے لیے ایک بار کا تجربہ کافی تھا اور بہت خوفناک بھی۔ ویسے یہ دودھ لانے کی زحمت کر ہی لیا تو تھوڑی زحمت اور کر کے مجھے گلاس پکڑا دو۔ آئی کانٹ موو۔ کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ تکلیف کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے۔ بریزے نے نہ چاہتے ہوئے بھی دودھ کا گلاس اسے پکڑا دیا۔ ٹیبلٹس کہاں رکھی ہیں؟ رائمہ کی یقین دہانی یاد آئی تو اس نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا۔ وہاں موجود نہ ہونے پر اس نے عاشر سے استفسار کیا۔ معلوم نہیں، ممی رکھ کر گئی ہیں۔ اس نے لاعلمی سے شانے اچکائے۔ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھتی ہوئی اس نے سائڈ ٹیبل کی درازوں کو کھول کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ دوپٹہ سر سے پھسل کر شانوں پہ آ ٹھہرا۔ براؤن بال چہرے کے گرد سایہ کرنے لگے۔ وہ اپنے دھیان میں دوائیاں تلاش کر رہی تھی۔ عاشر نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دوسری نظر دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی جگہ سے ہلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، ورنہ رخ موڑنے کی بجائے وہ درمیان کا فاصلہ بڑھانے کو ہی ترجیح دیتا۔ مل گئیں۔ ایک ڈرا میں سے آخر اس نے برآمد کر ہی لی تھیں۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے ٹیبلٹ اس کی جانب بڑھائی جو رخ موڑے اپنے فون پہ مصروف عمل تھا۔ دروازہ بند کر کے جانا۔ اس کے سرد لہجے پر وہ صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ مجال ہے یہ بندہ کبھی کسی کا احسان مان لے۔ روم سے نکلتے ہوئے اس نے تیز آواز سے گیٹ بند کرتے ہوئے سارا غصہ اسی پر نکالا تھا۔ چاروں جانب رات اپنے پر پھیلانے لگی تو سادین حویلی کی روشنیاں بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں، لیکن اس وسیع اور پرتعش کمرے کی بتیاں ابھی بھی روشن تھیں۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ مجھے سارا کی بہن امیہ بہت پسند ہے۔ وجاہت غازی آفس کی کچھ فائلز کو اسٹڈی کرنے میں مصروف تھے جب سفینہ غازی ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ بہت پیاری بچی ہے۔ غیر دلچسپی سے انہوں نے ہنکارا بھرا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ سالار کی دلہن وہی بنے۔ وجاہت غازی نے فائلز ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سخت نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، سوچنا بھی مت ایسا۔ کیوں؟ سفینہ تائی کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ سالار کی شادی صرف ریشام سے ہوگی۔ ان کے مضبوط لہجے پر انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ریشام؟ ہرگز نہیں، میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بہت آزاد خیالوں کی مالک ہے، ایسی لڑکیاں گھر بسانے والوں میں سے نہیں ہوتی۔ بابا جان کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی بزنس پڑھ رہی ہے، کیا ضرورت تھی اسے MBA میں ایڈمیشن لینے کی؟ ریشام کی طرف سے وہ ہمیشہ نالاں ہی رہا کرتی تھیں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں، آج کے زمانے میں لڑکیاں ہر میدان میں آگے جا رہی ہیں۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ان کے بے تکے عذر کو سائڈ پر کیا۔ بریزی کا دماغ بھی ساتویں آسمان پر ہی رہتا ہے، مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی بات سن لے، میں پھر بھی راضی ہو جاؤں گی، لیکن ریشام نہیں، سالار کی شادی میں اسے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ واج کی پراپرٹی کا زیادہ شیئر فاز کے حصے میں آئے گا، بریزی کو سوائے چند کروڑ کے کچھ نہیں ملنا، اور جتنی پراپرٹی فاز اور بریزی کو ملے گی ریشام اس کی اکلوتی وارث ہوگی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ پراپرٹی حویلی سے باہر جائے۔ آپ بیٹے کی شادی کریں یا پراپرٹی ڈیلنگ، کم از کم اپنے بیٹے کی خوشیوں کو تو کاروبار کی نظر مت کریں۔ ابیر کی طرح سالار بھی میرا فرمانبردار بیٹا ہے، وہ کبھی میرے فیصلے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور اگر اس نے کی تو؟ سفینہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر تمہارے مجبور کرنے پہ اس نے انکار کیا تو پھر اس کے نتائج سنگین ہوں گے، سالار کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ سفینہ تائی نے ان کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی سختی کو دیکھتے ہوئے فی الفور بات کو وہیں ختم کر دینے کو ترجیح دی تھی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ کبھی ریشام کو اپنی بہو کی حیثیت نہیں دینے والی تھیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد گھر جانے کی بجائے وہ امام صاحب کے پاس چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟
مسافر کرنے کے بعد اس نے پوچھا، پچھلے کچھ دنوں سے وہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے مسجد نہیں آ رہے تھے، ان کی جگہ داریان ہی امامت کروا رہا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے بیٹا، اس عمر میں تو بس یہ چھوٹی موٹی بیماریاں لگ ہی جاتی ہیں۔ اللہ صحت دے آپ کو۔ میں عیادت کے لیے گھر آنا چاہتا تھا لیکن مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں، لیکن وقت نکال کر ضرور چکر لگانا۔ شاہ صاحب بھی تمہیں یاد کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے تمہارا۔ شاہ صاحب کو میرا سلام کہیے گا، میں ضرور آؤں گا۔ کیوں نہیں۔ مسجد سے نکل کر اس نے گھر کے راستے پہ قدم بڑھا دیے تھے۔ عام دنوں میں بھی اس علاقے کا موسم سردی رہتا تھا، لیکن آج سورج آسمان پہ تشریف فرما تھا، اپنی نرم و سنہری کرنوں سے ہر سو روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ جب گھر پہنچا تو لان میں کافی ہلچل سی مچی تھی۔ لان میں مہد، دائم اور ماشا کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے۔ مہد کب سے وکٹ پہ موجود تھا، کئی بار آؤٹ ہونے کے باوجود بھی بیٹ چھوڑنے کو راضی نہ تھا۔ اب کے ماشا اور دائم کھیل چھوڑ کر اسے بیٹ واپس لینے کے در پہ تھے۔ انہیں وہیں چھوڑ کر وہ کچن میں چلا آیا جہاں عشاء کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ بھابھی مصروف تو نہیں آپ؟ اس کے مخاطب کرنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں تو، کھانا بس تیار ہے، تم بتاؤ کوئی کام ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ شاہ صاحب یاد کر رہے تھے تو شام کو انہی کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ آپ مصروف نہیں تو میٹھے چاول بنا دیں، انہیں کافی پسند ہے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتی ہوئی اس نے کہا، کیوں نہیں، میں بھی بنا دیتی ہوں، کچھ ہی دیر میں تیار ہو جائیں گے۔ عشاء نے خوش دلی سے جواب دیا تو وہ شکریہ کہتا دوبارہ لان میں چلایا جہاں ابھی بھی وہی شور و غل مچا تھا۔ کیا مسئلہ ہے مہد؟ اس نے سنجیدگی سے براہ راست اس سے پوچھا۔ آدھے گھنٹے سے بیٹنگ کر رہے ہیں، آؤٹ کر رہے ہیں تو مان نہیں رہا، آپ ہمیں بیٹ دلوائیں اس سے۔ مہد کی بجائے دائم نے جلدی سے اس کی شکایت کی۔ ادھر دو بیٹ۔ داریان نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ لیکن داریان بھائی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا لیکن داریان کی ایک تنبیہ کرتی نظر پر دائم کو گھورتے ہوئے بیٹ اس کی جانب اچھال دیا۔ چلو بالنگ کرو اب، ماشا نے مہد کو کہا۔ تم دونوں کھیلو، یہ میرے ساتھ جا رہا ہے۔ میں کہاں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ مہد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ امام صاحب کی طرف۔ داریان کا کہنا تھا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیٹو پر جا کر وہاں سے چھلانگ لگانے کو کہہ دے، میں بخوشی کر دوں گا، لیکن وہاں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے صاف انکار کیا۔ اندر مت آنا، گاڑی میں ہی میرا انتظار کر لینا۔ میں گلی کے کونے پر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا اور آپ گھر کے باہر رکنے کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب ہر بار تاکید کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لایا کرو، اور تم ایسے کر رہے ہو۔ دائم تم چلو۔ اس کا روئے سخن اپنی جانب مڑتے دیکھ کر اس کے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ فرمان بھائی کو لے جائیں، آپ میری طرف سے معذرت قبول فرمائیں، اس نے لجاجت سے کہا۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، لیکن اب میرے پاس بھی مت آنا اپنی سفارشیں کروانے، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو ان دونوں نے شکر کا سانس بھرا کہ آج پھر بچت ہو گئی۔ اتنے پیار سے تمہارے بھائی لے کر جا رہے تھے، چلے جاتے۔ اس کی موجودگی میں وہ خاموش تھی لیکن اس کے وہاں سے جاتے ہی دائم اور مہد کو ناراضگی سے کہا، تمہیں نہیں معلوم وہاں پر کیا ہے، اگر پتہ ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتی تم۔ مہد نے سر جھٹک کر کہا، کیوں، ایسا بھی کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ غازی انڈسٹریز کی پرشکوہ عمارت میں معمول کا کام جاری و ساری تھا۔ ایسے میں بلیک 3 پیس میں ملبوس، ہاتھ میں ایک فائل پکڑے، اس کے متن کو دیکھتے ہوئے وہ راہداری سے گزر رہا تھا۔ پیچھے پیچھے چلتا اس کا مینیجر فائل سے متعلق مزید بریفنگ اسے دینے میں مصروف تھا۔ بس کر جاؤ زید، ابھی اتنا لمبا سفر کر کے پہنچاؤ، تم مزید میرے سر میں درد کر رہے ہو۔ فائل اسے پکڑاتے ہوئے اس نے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے تکان سے کہا۔ کراچی وزٹ سے آنے کے بعد وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا آفس ہی آیا تھا۔ ویری سوری سر، لیکن ایک اور بری خبر بھی ہے۔ بتا دو وہ بھی، وہ سابقہ انداز میں بولا۔ جان اینڈ سنس کا آرڈر ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور صرف کل کا دن باقی ہے۔ اس کے چلتے قدم یکلخت رکے۔ پیشانی پر گہرے بل لیے گردن گھما کے اس کو دیکھا۔ یہ بات تم اب بتا رہے ہو مجھے؟ آپ کراچی میں تھے تو کراچی میں ہی تھا نا، دنیا سے تو نہیں چلا گیا تھا؟ مینیجر کی بات کاٹ کر اس نے درستی سے کہا۔ تمہیں معلوم بھی ہے اس کمپنی کا مالک کس قسم کا سائیکو انسان ہے، وہ تو میری جان کو آ جائے گا۔ سمجھ نہیں آتا بابا جان کیوں اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ برے موڈ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ آپ کے لیے کافی لاؤں سر؟ اس کا غصہ کم کرنے کی نیت سے لجاجت سے بولا۔ ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھا کے اس نے انکار کیا۔ زید نے اس کے لیے گلاس ڈور دھکیلا تو اپنے پرتش کمرے میں داخل ہوا جہاں سامنے ہی میز اور کرسیاں پڑی تھیں، ایک طرف صوفے بھی موجود تھے۔ میز کے پیچھے والی پوری دیوار گلاس کی بنی تھی۔ اس کا آفس 8ویں فلور پر ہونے کی وجہ سے وہاں سے باہر کا منظر کافی دل فریب لگا کرتا تھا۔ باقی کی دیواروں پہ لائٹ گرے کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ وہاں کے صوفے اور کرسیاں بھی اسی کی میچنگ رنگ کی تھیں۔ بابا جان نے جو نئی سیکرٹری اپوائنٹ کی ہے اسے بھیجو یہاں۔ کوٹ اتار کر سٹینڈ پہ لٹکاتے ہوئے اس نے اگلا حکم صادر کیا تو وہ
اوکے سر کہتا جلدی سے وہاں سے نکلا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ ایک فائل کی ورک گردانی میں مصروف تھا۔ اس کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں شناسائی کی لہر ابھر کر معدوم ہوئی۔ دوسری جانب بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ تم؟ اس لڑکی کی ماتھوں پہ شکنوں کا گہرا جال بکھرا۔ جینز کرتی پہ دوپٹے کو مفلر کی طرح گردن میں لپیٹے، لمبے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے وہ اپنے تیکھی نکوش کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ بابا جان نے تمہیں میری سیکرٹری اپوائنٹ کیا ہے۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ افسوس کہ یہی سچ ہے۔ اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ مجھے یہاں تمہارے لیے کام کرنا پڑے گا تو مر کے بھی یہاں قدم نہ رکھتی۔ تیز لہجے میں چبا کر کہتی ہوئے ایک شعلہ نظر اس پر ڈالتی وہ روم سے باہر ہی نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے گئی ہے، اس لیے سر جھٹکتے ہوئے بلیک کور والی فائل اٹھائی جو زید کچھ دیر پہلے یہ کہہ کر رکھ گیا تھا کہ سر یہ نیو سیکرٹری کی ڈیٹیلز ہیں، آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ لیکن کرنے کے لیے اس کے پاس اور بھی ضروری کام تھے، جب ہی اسے نظر انداز کر گیا۔ اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس لڑکی سے کبھی اس طرح ملاقات ہوگی۔ فائل اٹھا کر نظروں کے سامنے کی تو ایک صفحے پر اس کی ساری ڈیٹیلز پرنٹ آؤٹ کی گئی تھیں۔ اس کا نام، پتہ، کوالیفیکیشن، تجربہ، سکلز، فون نمبر۔ ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر اس نے وہ فائل میز پہ ڈال دی۔ اتنے میں دوبارہ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس بار دستک دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پھینکنے کے سے انداز میں ایک انویلپ اس نے میز پہ رکھا۔ میرا ریزگنیشن لیٹر، ساتھ ہی چبا کر اطلاع بھی دے ڈالی۔ مقابل کے ہونٹوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ مس مہرما سلطان۔ راکنگ چیئر پر پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ میں 2 باتیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ اس شخص کی کوئی بات سننے کی وہ روادار نہیں تھی، لیکن سننے پر مجبور تھی کیونکہ وہ باس کی حیثیت سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ جو کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا تھا اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ آپ جب بھی جاب چھوڑنا چاہیں تو اس کے 1 مہینے تک آپ کو وداؤٹ پیمنٹ کام کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کمپنی چھوڑ سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ، آپ کمپنی سے ایڈوانس نکلوا چکی ہیں۔ اب اگر کام کیے بغیر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو مجھے مجبوراً آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی۔ ادروائز آپ ایڈوانس واپس کرتی ہیں تو پھر بھی آپ کو 1 مہینہ یہاں کام لازمی کرنا پڑے گا۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر ویٹ گھماتے ہوئے وہ کافی سکون سے کہتی ہوئی اس کا سکون درہم برہم کر رہا تھا۔ اپنی سیٹ پر جائیے اور جا کر اپنا کام کریں، لیکن پہلے ایک کافی میرے ٹیبل پر پہنچا دیجیے گا۔ طنز بھری مسکان سے کہتا وہ دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ غلطی کر رہے ہو تم مجھے یہاں روک کر۔ مہرما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ اپنی حد میں رہ کر مجھ سے بات کریں گی تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ میں آپ کا باس ہوں، کلاس فیلو نہیں۔ رکھائی سے کہتے ہوئے ایک جملے میں وہ بہت کچھ اس پہ جتا گیا تھا۔ اللہ مجھے صبر دے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے اشتعال پہ قابو پاتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر اس کے روم سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے برابر میں ہی سیکرٹری کا چھوٹا سا آفس تھا۔ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے چیئر پہ بیٹھی خود کو انتہا کا بے بس محسوس کر رہی تھی جب بھی فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ کافی نہیں پہنچی ابھی تک؟ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی وہ آواز ابھری تو اس کا دل شدت سے ماتم کرنے کو چاہا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی اس انسان کو؟ وقت لگتا ہے کافی بننے میں۔ اس نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز ہی رکھا۔ 2 منٹ میں بنا کر لے آؤں، اگر 2 سیکنڈز بھی اوپر ہوئے تو اس نے تنفر سے پوچھا۔ نہیں، وہ یہ دھمکی کس کو دے رہا تھا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کیا جاب سے نکال دے گا؟ ارے یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ مہرما کا دل بلیوں چھلنے لگا۔ غصہ پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یقیناً دیر سے کافی بنانے پر وہ اسے فارغ کر دے گا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ وہ ابھی دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ 2 منٹ نہیں بلکہ 5 منٹ دیر سے لے کر جائے گی تو یہ کہ تمہیں 2 مہینے مزید اس آفس میں جاب کرنا ہوگی، اور یہی نہیں، جتنے منٹ دیر کرو گی تمہارا دورانیہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اگر 5 منٹ لیٹ کرو گی تو 5 مہینے اور بس اس میں مزید سننے کی تاب باقی نہ رہی۔ ایک انجانے سے خوف کے تحت اس نے جلدی سے فون کریڈل پہ ڈال دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے سلواتے سناتی جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ہوئی کافی تیار کر رہی تھی۔ یہ سالار غازی اس کی جان کا عذاب بن کر اس پر نازل ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں موجود تھی، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنے ساتھ ہو رہے عجیب و غریب واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ جس ذہنی اذیت کا شکار تھی، ایسے میں رات کو خوف کے باعث ابھی بھی شام کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ آج وہ بریزے کو کچھ پریشان اور کافی اداس سی لگ رہی تھی۔ اسے کچھ دیر پرائیویسی دینے کے خیال سے اس نے سوچا کہ وہ دیر سے روم میں جائے گی۔ کمرے کی ہلکی پھلکی سی صفائی کرنے کے بعد کپڑے چینج کرنے کی نیت سے وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ جب اسے کھولا تو ٹھٹک کے رکی۔ سامنے ہی ایک تازہ گلاب مہک رہا تھا، جیسے کہ ابھی ابھی کسی نے باغ سے توڑ کر وہاں رکھا ہو۔
اس کے چہرے کے رنگ پل میں بدلے۔ کیا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا تھا؟ کپڑوں کو بھول بھال کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے مڑی۔ ارادہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکل کر ریشام کے کمرے میں بھاگنے کا تھا، لیکن جب مڑی تو قدم جیسے وہیں پر جم کر رہ گئے۔ رکی سانسوں اور ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو نہایت ہی سکون سے وہاں موجود تھا۔ اس نے روم میں داخل ہوتے وقت ساری لائٹس جلا دی تھیں جو اب ایک ایک کر کے خود بخود بند ہوئی جا رہی تھیں۔ صرف ایک ٹیوب لائٹ کی روشنی وہاں پھیلی تھی جس سے کمرہ نیم تاریک اور خوابیدہ سا لگ رہا تھا۔ وہی جانی پہچانی سے خوشبو وہاں کے در و دیوار سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ بریزے کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے تھرتھرائے تھے لیکن آواز نے ساتھ نہ دیا۔ نوارد کی حد سے زیادہ سفید رنگت اور اتنی ہی گہری سے آنکھیں۔ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے اس نے فقط 2 قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے حد درجہ خوف کا شکار کر دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہیں رہو۔ بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ بامشکل لفظ ادا کر پائی۔ کیا میں تمہیں خوف زدہ کر رہا ہوں؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر بھاری مگر دلکش آواز میں استفسار کیا۔ کون ہو تم؟ الماری سے لگے اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ ایک ہی سوال کتنی بار کرو گی بریزے؟ جب تک تم سچ نہیں بتا دیتے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میرا نام فاطم ہے۔ اور شاید اتنا تعارف کافی نہیں تھا، وہ مبہم سا مسکرایا۔ اور یہ کہ میں جن ہو نا تم؟ اس کی بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولی تو اس نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ چیخنا مت بریزے۔ اس سے پہلے کہ وہ دلدوز چیخوں سے پوری حویلی کو اکٹھا کر لیتی، فاطم نے سختی سے اسے روکا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ پر جادو کر دو گے؟ سامنے کھڑا وہ شخص ایک انسان سے ہی مشابہت رکھتا تھا لیکن خود کو جنات کی مخلوق میں سے بتا رہا تھا۔ وہ کوئی بریزے کا خیال نہیں تھا جسے وہ جھٹک دیتی، نہ کوئی خواب تھا کہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے توڑ دیتی۔ وہ حقیقت تھا، مجسم حقیقت، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر تو وہ وہی تھا جو وہ کہہ رہا تھا تو بس پھر تو بریزے کو خوف سے مر ہی جانا چاہیے تھا، لیکن اتنی خوف زدہ ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ جنوں کے بھی نام ہوتے ہیں کیا؟ خوف اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن اپنے تجسس کے ہاتھوں وہ خود کو روک نہیں پائی تھی وہ سوال کرنے سے۔ انسانوں کے ہو سکتے ہیں تو جنات کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن جنوں کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ تم اللہ کو مانتے ہو؟ ظاہر ہے جس نے بنایا ہے اس کی ہی ذات سے کوئی کیسے منکر ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے سنا تھا کہ جنات برے ہوتے ہیں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک، لیکن سارے جنات برے نہیں ہوتے، کچھ نیک، شریف، پرہیزگار اور عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، میری طرح۔ کیا وہ بھی ایسی کسی لڑکی کو تنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں؟ فاطم نے اس کی بات پر نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کان کی لو کو مسلا۔ اس کے سوال کا جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ کہاں سے پیچھے پڑ گئے ہو تم میرے؟ تمہاری وجہ سے اتنا ذہنی طور پر پریشان رہی ہوں میں کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ہلکا سا سر جھکاتی ہوئی اس نے ندامت سے کہا، لیکن اس کا انداز اس کے لفظوں سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ اپنی معذرت اپنے سر میں مار لو اور اپنے یہ گلاب کے پھول اٹھاؤ اور چلتے بنو یہاں سے۔ تمہیں معلوم ہے لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے قائم رکھتے ہیں؟ فاطم نے دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے سکون سے پوچھا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں سننے میں، وہ نخوت سے بولی لیکن اندر ہی اندر متجسس بھی تھی۔ لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گا۔ بتا دو پھر۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک بدتمیز، بد تہذیب اور منہ پھٹ لڑکی ہو جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، نہ کسی کی سنتی ہے اور نہ ہی کسی کی مانتی ہے، صرف اپنے من مانی کرتی ہے۔ انگلیوں پر وہ اس کی ایک ایک خوبی کو بیان کرتا جا رہا تھا جبکہ حیرت سے منہ کھولے اسے تک رہی تھی۔ کس نے کہا ہے تم سے یہ؟ مارے شدت کے اسے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی روڈ نیچر کا اندازہ تھا لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ اس قسم کی رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ کس نے کہا، کیوں کہا یہ اہم نہیں رکھتا، لیکن یہ جان لو کہ تمہاری دل آزاری کا جو سبب بنے گا وہ میرے عتاب کا نشانہ ضرور بنے گا۔ بریزے کا دکھ کچھ ہلکا ہوا تو کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو میرے؟ میں کیا لگتا ہوں؟ اس نے جیسے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کان کھجایا۔ اس کا جواب ادھار رہا۔ کیا مطلب ادھار رہا؟ ابھی بتا کر جاؤ۔ بریزے! دروازے پر سے ابری حیرتوں کی شدت سے لبریز آواز پر بریزے نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جہاں پاس کھڑا عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو تم؟ میں؟ جیسے کسی نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا۔ چٹکے سے گردن گھما کر اپنے سامنے دیکھا، کمرہ خالی تھا۔
وہاں اس کے علاوہ کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، ماتھا بھی ان پہ ٹکائے، وہ چپ چاپ بے دم سی بیٹھی تھی۔ آنسو خاموشی سے ایک قطار کی صورت نکلتے اس کے رخسار پر پھسلتے جا رہے تھے۔ آج اس کا مان اور بھروسہ ٹوٹا تھا، اس کی ذات کی نفی کی گئی تھی، اسے ٹھکرایا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سہ گئی تھی۔ یوسف سے شکوے شکایتوں کی ایک فہرست تھی، جب اس نے انکار کیا تو وہیں لب سی گئی۔ آخر کو اور کتنا اس کی منتیں کرتی؟ اگر نہیں اس میں ہمت سٹینڈ لینے کی تو نہ صحیح۔ ہر بار خود کو اسے بھول جانے کی تلقین کرتی تھی اور ہر بار ہی دل کے ہاتھوں بے بس ہو جایا کرتی تھی، جو اسے بھلا دینے کو راضی ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتا تھا یوسف کہ میں آپ کے لائق نہیں، اگر میرے لائق ہوتا تو کیا مجھے ایسے رلاتا؟ دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے خود کو سختی سے رونے سے باز رکھنے کی تلقین کی، جب بھی کوئی عجلت میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ریشام، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لاک لگاتے ہوئے پھولے تنفس اور خوفزدگی سے بولی۔ بریزے، میں یہاں اپنا سوگ مناؤں یا تمہارے مسئلوں کو دیکھوں؟ اس نے جل کر پوچھا۔ کوئی ڈھنگ سے اداس بھی نہیں رہنے دیتا۔ آج وہ پھر آیا تھا، میں نے ابھی اسے بات۔ وہ ڈر اور شوق کی حالت میں کہتے کہتے چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ بریزے؟ ریشام تیزی سے اس کی جانب لپکی جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اسے پکار رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ بریزے، دروازہ کھولو! ریشام! باہر کھڑا فاز دروازہ پیٹتے ہوئے دونوں کو ہی پکار رہا تھا۔ صبر بھی کر جایا کرو کچھ دیر۔ بریزے کو وہیں چھوڑ کر اس نے دروازہ کھولتے ہوئے تنک کر کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی بات انسنی کرتا وہ بریزے کو دیکھتے ہوئے حیرت و تشویش سے بولا، بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹاؤ، میں ہمنا چاچی کو بلا کر لاتی ہوں۔ ایک پوش علاقے میں واقع ایک سفید گیٹ والے چھوٹے گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی، سن گلاسز اتار کر ڈیش بورڈ پہ رکھے، کونیوں پہ چڑھی ہوئی آستینوں کو سیدھا کرتے ہوئے کف بند کر کے گاڑی سے باہر اتر آیا۔ ہاتھ میں لنچ باکس ٹائپ ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا۔ دستک دینے کے کچھ سیکنڈ بعد ہی ایک 10 سالہ بچے نے گیٹ کھولا۔ مسکراتی ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا، جہاں بڑے سے برآمدے میں دریاں اور چٹائیاں بچھائے کافی بچے مدرسے پڑھنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف لگے آم کے درخت کی شاخوں سے کتنے ہی پتے ٹوٹ کر نیچے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچے صحن میں شاید کچھ دیر پہلے ہی پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، جب بھی مٹی کی سوندھی سی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تو جیسے تن من شاد ہو گیا۔ جب بھی ایک حجرے کا پردہ ہٹا کر امام صاحب باہر کسی کام کی غرض سے نکلے تو اسے وہاں دیکھ کر مسکرائے۔ السلام علیکم، کیا شاہ صاحب تشریف فرما ہے؟ اس نے سلامتی بھیج کر استفسار کیا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ، تمہاری ہی منتظر ہیں۔ میں مل لیتا ہوں، میری گاڑی میں کچھ مٹھائیاں موجود ہیں، بچوں کے لیے لایا تھا، آپ تقسیم کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کروا دوں گا۔ داریان کا معمول تھا، جب بھی وہاں اس کا آنا ہوتا تھا وہ بچوں کے لیے مٹھائیاں ضرور لایا کرتا تھا۔ جوتے ایک جانب اتار کر وہ پردہ سرکاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا، جہاں خالی کمرے میں فقط ایک قالین بچھا تھا۔ دیوار گیر الماری میں اسلامی کتابیں، قرآن پاک کے نسخے اور دوسری اسی طرح کی چیزیں موجود تھیں۔ دیوار کے ساتھ ایک فلور کشن پڑا تھا، جس پر چمکتے سفید رنگ والے لباس میں وہ شخصیت موجود تھی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ دو زانوں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے ادب سے ان کے ہاتھ کو چوما۔ وعلیکم السلام، بہت مصروف ہو گئے ہو؟ سفید موتیوں کی تسبیح کے دانوں کو گراتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ایک مسحور کن سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ سفید داڑھی والے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ بہت معذرت، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی شروع کر دیا تو بس زیادہ وقت نہیں نکال پاتا، وہ ندامت سے بولا۔ کوئی بات نہیں، آج تم آ گئے ہو تو مانو ہمیں کوئی گلہ نہیں رہا تم سے۔ نوازش ہے آپ کی، آپ کو میٹھے چاول پسند ہیں، میں بنوا کر لایا تھا آپ کے لیے، قبول فرمائیں۔ اس نے وہ ڈبہ ان کی جانب بڑھایا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائیوں کو ساتھ نہیں لائے؟ انہوں نے اپنے ازلی انداز میں استفسار کیا۔ وہ اصل میں شاہ صاحب، وہ دونوں خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے بس، اس نے خجالت سے کہا۔ چلو کوئی نہیں، لیکن تم ناغہ مت کیا کرو، آ جایا کرو ملنے، ہم منتظر رہتے ہیں تمہارے۔ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اب تمہیں کیا بتائیں ماشا رانی، داریان بھائی نے امام صاحب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا مسجد میں، لیکن وہ ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں پاتے تھے۔ سارے بچے مقررہ وقت میں اپنا سبق یاد کر کے سنا کر بھی چلے جاتے اور داریان بھائی ایک ہی لفظ پہ اٹکے ہوئے ہوتے۔ ایسے میں امام صاحب نے انہیں کہا کہ گھر پہ آ جایا کرو، وہاں وہ زیادہ وقت دے دیا کریں گے۔ ان کا گھر مسجد کے قریب ہی تھا، انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ وہاں اور بھی بچے آیا کرتے تھے، داریان بھائی سے وہاں بھی نہ پڑھا گیا، ایک آیت پڑھتے ہوئے بھی 10 بار اٹکا کرتے تھے۔
ایک بار شاہ صاحب وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے داریان بھائی کا اترا چہرہ اور نم آنکھوں کو دیکھا تو انہیں قرآن پاک پڑھانے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی اور پھر وہ ان سے پڑھنے لگے۔ دیر سے ہی صحیح لیکن وہ اسے مکمل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ کرکٹ چھوڑ کر وہ تینوں کین کی کرسیوں پر دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے جب مہد نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا، اور جس دن انہوں نے ختم قرآن کی دعا پڑھی سب سے زیادہ خوش امام صاحب اور شاہ صاحب بھی تھے۔ فرمان بھائی کی مٹھائی پہنچانے سے پہلے ہی امام صاحب نے اپنے خرچے سے ان کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا ٹھیک سے، تلفظ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا کسی سے، اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ معاشہ کو ابھی بھی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اس نے بات جاری رکھی، ایک بار داریان بھائی ہم دونوں کو لے گئے تھے امام صاحب کے گھر، یہ کہہ کر کہ شاہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، تم دونوں بھی چلو۔ ہم چلے گئے خوشی خوشی۔ وہاں گئے تو دیکھا برآمدے میں کافی سارے بچے سپارہ پڑھنے میں مگن تھے۔ وہ ہمیں وہیں بٹھا کر خود حجرے میں چلے گئے، یہ کہہ کر کے اندر مت آنا جب تک نہ بلایا جائے۔ امام صاحب نے ہمیں کرسیاں لا دی تھیں، ہم وہیں بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنے لگے۔ امام صاحب آپ اندر نہیں جا رہے؟ مہد سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹھا۔ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں بیٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اور مہد نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ امام صاحب کو اپنے ہی حجرے میں جانے کی اجازت نہیں؟ آخر کو داریان اور شاہ صاحب اکیلے میں ایسی کون سی خاص گفتگو فرما رہے تھے؟ جمعرات کی شام کا وقت دھیرے دھیرے ڈھلنے لگا تھا۔ امام صاحب وضو بنانے کی نیت سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے صبر نہ ہوا تو اپنی بے چین فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس نے پردے کا کونا سرکا کر اندر جھانکا۔ پھر کیا ہوا؟ ماشا نے بے چینی سے پوچھا۔ آگے کا واقعہ مجھ سے ہی سنو۔ وہاں کا جو منظر تھا نا، میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے لگا تھا اندر صرف شاہ صاحب اور داریان بھائی ہوں گے، لیکن وہاں تو پوری مجلس اکٹھی تھی۔ شاہ صاحب فلور کشن پہ موجود تھے، داریان بھائی ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور پورے کمرے میں جو مخلوق موجود تھی انہیں دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ان کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنے اجلے لباس اور نورانی چہروں والے باریش لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تسبیحات موجود تھیں۔ تو پھر کون تھے؟ جنات تھے بی بی، اور کون ہوں گے؟ جنات؟ ماشا کا چہرہ پھک پڑا۔ وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آنکھوں سے ہی دیکھا تھا، زبان سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے مجھ میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ انہیں معلوم پڑ گیا کہ میں نے اندر جھانکا، فوراً مجھے طلب کر لیا، لیکن میرے وہاں جاتے ہی سب غائب ہو گئے، صرف شاہ صاحب اور داریان بھائی رہ گئے۔ غائب کیسے ہو گئے؟ معلوم نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ خالی ہو گیا، یا تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے یا پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ داریان بھائی تو تیز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے، شاید میری وجہ سے ان کا امیج خراب ہوا شاہ صاحب کی نظروں میں۔ وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسے بھائی ہیں داریان کے۔ آگے بڑھو جلدی، ماشا نے باعجلت کہا۔ دستک دے کر اجازت مانگ لیتے تو تمہیں منع نہیں کرتے اندر آنے سے۔ انہوں نے اتنی نرمی اور سادگی سے یہ بات کہی تھی کہ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اپنی بے ادبی کا احساس ہوا تو جھٹ ان سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ میں تو بنا وہاں رکے جلدی سے باہر نکل آیا، خوف زدہ اتنا تھا کہ وہاں رکے رہنے کی بجائے گاڑی میں آ بیٹھا۔ داریان بھائی نے تو واپس آتی میری کلاس لی۔ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے مہد؟ تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی مجھے۔ وہ ناراضگی سے مجھ پر برسے، اور پھر گھر جا کر ہمیں معلوم پڑا کہ شاہ صاحب نہ صرف خود ایک جن زاد ہیں بلکہ امام صاحب کے گھر میں جو بچے سپارہ پڑھ رہے تھے وہ بھی انسانی شکل میں جناتوں کے ہی بچے تھے۔ داریان بھائی نے تو اتنا وقت گزارا ہے ان لوگوں کے درمیان، میرا مطلب ہے جناتوں کے درمیان، اسی وجہ سے وہ سب کافی انسیت رکھتے ہیں ان سے۔ اور شاہ صاحب نے صرف قرآن پاک نہیں پڑھایا انہیں، کچھ ایسے علم بھی سکھائے ہیں جو صرف جناتوں کو ہی معلوم ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کی نسبت داریان بھائی کی کافی عزت کی جاتی ہے، کچھ جنات ان کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، ان سے خوش دلی سے ملا کرتے ہیں، تحفے تحائف بھی دیا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اللہ کے بہت نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، میرا مطلب ہے جن ہیں، اور ان کے لیے عزت و احترام ایک طرف، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے جانے کی۔ اور پھر وہاں پڑھنے والے بچے بھی تو انسان کے نہیں، جن کے بچے ہیں۔ شروع میں جب داریان بھائی کو خود اس بات کا علم ہوا تو وہ تو خود ایک ہفتے تک بخار میں مبتلا رہے تھے۔ وہ دونوں ماضی کے اوراق کو پلٹتے ہوئے باری باری اسے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو سر کی پشت پر باندھے، استہزائیہ سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے، وہ راکنگ چیئر کے پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وجاہت سر نے مجھے ایک فائل کو ری چیک کرنے کے لیے کہا ہے، یہ کافی پکڑو اور 2 گھنٹے سے پہلے مجھے کال مت کرنا کسی کام کے لیے۔ مگ کو پٹک کر میز پر رکھتے ہوئے اس نے چباتے ہوئے کہا، باس میں ہوں یا تم؟ سالار نے آئیبروز کاٹتے ہوئے اسے دیکھا جو شدید تپی ہوئی لگ رہی تھی۔ آف کورس تم ہو، لیکن مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ تم سے تمیز و تہذیب سے بات کروں گی۔ کیا تمہارا پورا سال یہاں کام کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی معنی خیز سی بات پر مہربانی بمشکل اپنے امٹتے غصے کو ضبط کیا۔
جواب میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دروازے پہ دستک دے کر زید اندر آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ یاد دہانی کرا دوں آپ کو فیکٹری جا کر معاملات دیکھنے ابھی۔ ہاتھ میں بندی گھڑی دیکھتی ہوئی اس نے مؤدب سے انداز میں کہا۔ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتا باہر چلا گیا تو اس کا روئے سخن اس کی جانب مڑا۔ میری غیر موجودگی میں بابا نے تمہیں یہ جاب دی ہے، اگر اس وقت میں یہاں موجود ہوتا تو… معلوم ہے مجھے تم نے فوراً ہی اس بلڈنگ سے باہر نکال دینا تھا، زیر خند لہجے میں کہتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے ابھری اس آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ میں ہوتا تو پوری زندگی کا کانٹریکٹ کروا لیتا تم سے۔ اس کے سنجیدہ سے چہرے پر اسپاٹ تاثرات تھے۔ بنا کچھ کہے وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ مسحور کن خوشبو والے کمرے میں بظاہر صرف شاہ صاحب اور داریان ہی موجود تھے، لیکن وہاں اور بھی ایسی شخصیات تھیں جو دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ تو زانوں بیٹھے آنکھیں موندے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے میں مشغول تھا۔ اپنے نرم لہجے، میٹھی سی سحر زدہ آواز میں جب وہ تلاوت کیا کرتا تھا تو اسے سننے والوں کی یہی رائے ہوا کرتی تھی کہ اس کی پڑھنے کا انداز، لب و لہجہ سب شاہ صاحب سے ملتا جلتا ہے۔ وہ جب بھی ان سے ملنے آیا کرتا تھا وہ ہمیشہ اسے قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی سورت کی تلاوت ضرور سنا کرتے تھے۔ ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی قسط نمبر 6 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔